اللہ رب العزت ارحم الراحمین رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک انوکھی اور نرالی اور عجب شان اپنے حبیب لبیب سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی کے کریم رؤوف الرحیم احمد الامین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہر ایک کی حفظ جان ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لفظی ترجمہ محبوب آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ معنوی معنی کہ محبوب آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اصطلاحی معنی کہ یا رسول اللہ آپ ازل سے ابد تک ہر ایک کے لیے رحمت ہیں۔ ظاہری معنی آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حقیقی معنی جو عارفین باللہ اولیاء اللہ کاملین اکملین مکملین متقدمین سلف صالحین جو بزرگان دین ولیوں کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالی کی ذاتی رحمت ہے۔ ایک صفت ہے، ایک ذات ہے۔ ذات سے آگے صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ ذات ایک ہوتی ہے، صفات لاکھوں کروڑوں اربوں ہوتی ہے۔ اور تمام علماء کرام، تمام مفکرین، تمام محدثین، تمام مفسرین یہی کہتے ہیں الا ماشاء اللہ کہ حضور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور صفاتی رحمت ہے، مگر عارفین باللہ اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذاتی رحمت ہے۔ صفاتی رحمت میں ایک قسم کا نقص پایا جاتا ہے، یعنی اگر ایک صفت ہے تو دوسری صفت تو نہیں ہے، مگر ذات میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ تو رسول پاک صاحب دولاق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہ چونکہ نور ہے اور نور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک ٹکڑا ظاہر کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اپنے نور سے حضور کے نور کو جدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
کیا. تو اب اللہ تعالیٰ کا نور حضور کا نور ایک نور ہے، دو نور نہیں. نور سے نور جدا نہیں ہوا. اگر ہم جدا کہیں گے تو اللہ کے نور میں نقص پیدا ہوگا، اور اللہ تمام نقائص سے پاک ہے. تو جیسے حضور علیہ السلام کا نور ذاتی ہے، یعنی رب تعالیٰ کا نور عین حضور کا نور ہے، اور حضور کا نور عین اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اسی طریقے سے رب تعالیٰ کی رحمت عین حضور کی رحمت، اور حضور کی رحمت عین اللہ کی رحمت. حضور کی صفاتی رحمت نہیں ہے بلکہ حضور کی ذاتی رحمت ہے. اور حضور علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دنیا میں بھی رحمت ہوں اور قبر میں بھی رحمت ہوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ وصال کے بعد قبر شریف میں ہمارے لیے کیسے رحمت ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر پیر والے دن میری خدمت میں میری ساری امت کے نیک اور بد اعمال، اچھے اور برے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور اچھے اعمال دیکھ کر ہم خوش ہوں گے اور برے اعمال دیکھ کر ہم مغفرت کی دعا کریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہارے لیے دنیا میں بھی رحمت، قبر میں بھی رحمت اور حشر میں بھی رحمت. رسول معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رب تعالیٰ کی ذاتی نور ہے. وہ اسی لیے تو کہا نا امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا صاحب بریلوی نے علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیں کیا. یہاں تک تو بات تھی مستقر، پوشیدہ، مخفی، چھپی ہوئی، مگر یہاں پر ظاہر کر دی، دوسرے شعر میں ظاہر کر دی. یہاں تک چھپا لیا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، چھپا لیا یہاں ظاہر کر دی. در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ہے جی سجدے میں ادا. اتنی قضا ہو گئی یا رسول اللہ آپ کے در اقدس پہ سجدہ کیا تو ساری ادا ہو گئی. یہاں پہ واضح کر دی بات. اور اسی ضمن میں حضور کی بلاد روضہ پاک والے امام پاک امام دہلوی سرکار آپ کا بھی شعر ہے، فرمایا کہ جدا کر رہی ہے محمد خدا سے، جدا کر رہی ہے محبت خدا سے. خدا پھر نہیں ہے تو کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے تو بالکل ہی واضح کر دیا. جدا کر رہی ہے محمد خدا سے، خدا پھر نہیں ہے تو کیا ہے محمد. اگلا شعر سنیے. حقیقت میں حق ہے وہ لیکن شرح میں، حقیقت میں حق ہے وہ لیکن شرح میں نہ حق ہے نہ حق سے جدا ہے محمد. شریعت میں بھی نہ کوئی حق کہہ سکتا ہے نہ کوئی حق سے جدا کہہ سکتا. شریعت مطہرہ میں یعنی قرآن و احادیث میں بھی یہ ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام خدا سے جدا نہیں اور خدا بھی نہیں. شریعت میں بھی ایسا ہے. تو حقیقت میں کیا ہے؟ حضرت نصیر
یہ سارا نور ایک ہی ذات کا نور ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد حضور علیہ السلام ہے. کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے. مگر دوسری پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے نہیں نہیں اس نور سے مراد ہی قرآن ہے. اچھا چلو اس نور سے مراد اگر قرآن ہے تو دوسری آیت ہے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اس سے مراد کیا ہے؟ تحقیق ہم نے تمہارے پاس برہان بھیجا, حقیقت بھیجی, دلیل بھیجی, حجت بھیجی, اور ہم نے نازل کیا تم پر روشن نور. تو اب برہان سے مراد قرآن پاک بھی ہے اور برہان سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. وہاں نور سے مراد حضور بھی ہے, نور سے مراد قرآن بھی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اس آیت میں نور سے مراد رسول پاک صاحب الاولاد ہے, اور یہاں جو برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا ہے اس میں نور سے مراد برہان ہے یعنی قرآن پاک. قرآن پاک اس نور سے مراد ہے, اور اس آیت میں قرآن پاک نور مراد لیا رب تعالیٰ نے, اور اس نور سے حضور علیہ السلام ہے. کیوں کہ قد جاءکم من اللہ ہے نور وکتاب مبین. اگر درمیان میں واو نہ ہوتی تو پھر اس نور سے مراد قرآن ہوتا, لیکن درمیان میں رب تعالیٰ نے واو ڈال کے آیت کے دو ٹکڑے کر دیے, دو حصے کر دیے. اب پہلے حصے سے اور مراد ہے, دوسرے حصے سے اور مراد ہے. پہلا حصہ جو ہے اس سے مراد حضور ہے, اور وکتاب مبین وا کا معنی ہے اور. تو اور جب کہا جاتا ہے تو پہلا جو ہے جملہ اردو میں بھی جو استعمال کیا جاتا ہے تو پہلا جملہ اور بن جاتا ہے, دوسرا جملہ اور. یہاں پہ رب تعالیٰ نے اور ڈال کے تفریق ڈال دی کہ پہلے آیت کے ٹکڑے سے میرا محبوب مراد ہے اور دوسری آیت کے ٹکڑے سے قرآن مراد. اب قرآن ہے روشن, حضور ہے نور, تو کوئی چیز بھی بغیر نور کے روشن نہیں ہو سکتی. تو قرآن
وحدت ہے، کئی عوالم ہیں. بعض نے کہا 18,000 جہان ہیں، بعض نے کہا کہ 18 جہان ہے، بعض نے کہا 6 جہان ہے، بعض نے کہا 2 جہان ہیں. جتنے بھی جہان ہیں، جس کے لیے وہ رب العالمین ہے، اس کے لیے حضور رحمت للعالمین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امام جلوی سرکار، جان پیر سرکار. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور رحمت کرنے کے لیے حاضر ہونا لازمی. اگر آدمی غائب ہو تو رحمت نہیں کر سکتا، حاضر ہوگا تو رحمت کرے گا. اگر غائب ہوگا تو کیسے رحمت کرے؟ نہیں کر سکتا. رحمت کرنے کے لیے حاضر ہونا شرط ہے. دوسری شرط، رحمت کرنے کے لیے ناصر ہونا بھی شرط ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو. اگر نہ دیکھ رہا ہو کیسے رحمت کر سکتا؟ رحمت کرنے کے لیے دیکھنا شرط. تیسری چیز، تیسری شرط ہے قادر ہونا. اگر قدرت نہیں رکھتا تو رحمت کیسے کرے گا؟ تو رحمت للعالمین کے لیے یہ لازم ہے کہ ہر وقت، ہمہ وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر جگہ، مشارق و مغارب میں، انفس و آفاق میں، زمین و آسمان میں، طاقت ثنا سے عرش خدا تک، ازل سے ابد تک، شرق سے غرب تک، تمام جہانوں میں ہمہ وقت حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، قادر بھی ہو. سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ حضور حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، قادر بھی ہے. حضور دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں. اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ ساری کائنات کو ہم مثل کف دست کے دیکھ رہے ہیں. حدیث پاک ہے، مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے اور کئی احادیث کی کتب میں یہ حدیث درج ہے. حضور نے فرمایا ہم مثل کف دست کے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور فرمایا انی ارا ما لا ترونا، انی اسمع ما لا تسمعون. جو ہم دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو ہم سنتے ہیں وہ تم نہیں سن سکتے. اور پھر حضور نے فرمایا جیسے تم آگے سے دیکھتے ہو ویسے ہی ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں، جیسے تم جاگتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی ہم سوئے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی رسول پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اللہم اجعلنی نورا فوق نورا تحت نورا اماما نورا خلف نورا یسارا نورا یمنی نور. اے اللہ میرے اوپر بھی نور کر دے، نیچے بھی نور کر دے، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، ہر طرف نور ہی نور کر دے. رسول پاک صاحب دولت نے ارشاد فرمایا اور اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، میرا ہی نور ہے آسمانوں اور زمینوں میں. آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی میرا ہی نور ہے. اور نور خدا کا کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کا نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضور ہے. لہذا حضور ہی آسمانوں میں ہے، حضور ہی زمینوں میں ہے. حضور کے نور کے صدقہ سے ہر شے روشن ہے. سورج ہے، سورج آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے، آدھی دنیا کو ایک وقت میں آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے. آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے. اگر ادھر رات ہو ادھر دن، ادھر دن ہو تو ادھر رات، ایسا ہوتا ہے. آدھی دنیا کو سورج روشن کرتا ہے. اگر جو شمس حقیقی ہے، جو شمس تحقیقی ہے، اللہ فرماتا ہے الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. میرا
میرا محبوب شمس کی طرح روشن ہے. صرف شمس کی اللہ نے مثال دی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب شمس ہے، نہیں، شمس کی طرح، شمس کی مثال دی ہے رب تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا کہ شمس ہے، اللہ نے اپنی مثال دی. قرآن پاک فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اللہ فرماتا ہے میرے نور کی مثال ہے جیسا کہ چراغ، جیسا کہ چراغ. یہ نہیں فرمایا کہ میں چراغ ہوں، نہیں، اپنے نور کی مثال چراغ سے. میرے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چراغ، اور وہ جو چراغ ہے وہ فانوس میں ہے، اور جو فانوس ہے وہ تاک میں ہے. جو فانوس ہے وہ تاک میں ہے. تو بزرگ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میری مثال چراغ کی ہے، اور چراغ جو ہے وہ فانوس میں ہے، اور جو فانوس ہے وہ تاک میں ہے. تو اس چراغ سے کیا مراد ہے، فانوس سے کیا مراد ہے، اس تاک سے مراد کیا ہے؟ تو اس تاک سے مراد جسم محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس فانوس سے مراد رسول پاک صاحب دولات کا قلب اطہر ہے، اور اس نور سے چراغ سے مراد رسول پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ اس نور، اس چراغ سے مراد رسول پاک صاحب دولات کا نور ہے. لہذا رسول معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال اللہ نے چراغ سے دی، مگر اپنے محبوب کی مثال رب تعالیٰ نے قرآن میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. میرے محبوب، میرا محبوب شمس کی طرح ہے. اپنی مثال دی، اپنے نور کی مثال دی تو چراغ سے دی، اور اگر اپنے محبوب کے نور کی مثال دی تو سورج سے دی. مطلب رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب و سینہ کے نور کو کس طرح روشن فرمایا، اور کس قدر فرمایا کہ میرا نور جو ہے وہ نور اس وقت نور محمدی میں جب آیا تو اس وقت وہ نور اور زیادہ روشن ہوا. اور رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے، سیدھی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ آدمی چھپا ہوا ہو تو اس کا نور چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کا چہرہ نہ دکھائی نہیں دیتا، مگر جب دکھائی دیتا ہے تو وہ واضح نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے نا، واضح نظر آتا ہے. اب دیکھیے لال پین ہے، لال پین کی آپ وہ بتی جلائیں تو اس کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے، اور جب اس کے اوپر چمنی کر دیں تو اس کی روشنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو وہ بے صورت تھا، نہ کوئی اس کو دیکھنے والا، نہ کوئی دکھانے والا، نہ کوئی ماننے والا، نہ کوئی منانے والا، نہ کوئی اس کی عبادت کرنے والا، نہ کوئی اس وقت تھا کوئی دایاں تھا، نہ بایاں تھا، نہ آگا تھا، نہ پیچھا تھا، نہ اوپر تھا، نہ نیچے تھا، نہ شرق تھا، نہ غرب تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ حور و خدمان تھی، نہ فرش تھا، نہ عرش تھا. جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، تو وہ بے صورت تھا. تو بے صورت نے چاہا کہ میں صورت اپناؤں، تو وہ محسن حقیقی درجہ عکس ڈھلیا کا سہرے محمد کی تصدیق اتری صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صورت محمدی میں ظاہر ہوا. اللہ خود فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے سارے جہان کو پیدا کر دیا. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. حضور فرماتے ہیں کون تو نبی جب آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. ابھی پانی اور مٹی گونجی جا رہی تھی، آدم کی جب میں موجود بھی تھا اور نبی بھی تھا. حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کون تو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. حضور فرماتے ہیں کون تو
خوبی ہے کہ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا. وَقَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ. اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ تھا. جب وہ کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تھا تو اس کو محبت کس سے ہوئی؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا تو اس کو محبت کس سے ہوئی؟ دوسرا کوئی ہوگا تو محبت ہوگی، جب دوسرا تو ہے ہی نہیں. خدا تعالیٰ تھا، اس کے ساتھ تھا ہی کوئی نہیں، محبت کس سے ہوئی؟ تو اس کا جواب حضرت قبلہ روضہ پاک والوں نے امام پاک امام دہلوی سرکار آپ نے دیا. فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنی ہی وحدانیت سے آئینہ نکالا اور اس آئینے میں خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو دیکھا. تو اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال. خدا خوبصورت ہے اور خوبصورت چیز کو پسند فرماتا ہے. خدا خوبصورت ہے اور خوبصورت چیز کو پسند فرماتا ہے. تو خدا سے بڑھ کر اور کوئی حسین نہیں ہے. تو جب خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے آپ پر خود آپ عاشق ہو گیا. تو اس وقت اس نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اس وقت اس نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. تو وہ بے صورت تھا تو وہ صورت میں ظاہر ہوا، اور جو تعین اول اس نے اپنایا، جو تعین اول وہ حاکم مقدر میں چھپا، اس نے عدل کا بادشاہ وہ نور حق ظاہر ہوا. افضل بصورت مصطفیٰ یا الہی کر میرے دل پر تجلی ذات کا. تو بے صورت نے جب صورت کو اپنایا تو وہ صورت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو رسول پاک صاحب دولاب صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے جدا بھی نہیں اور خدا بھی نہیں. یہ شریعت میں ہے اور حقیقت میں کیا ہے؟ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی تفسیر ابن عربی میں فرماتے ہیں، فالحق محمد ظاہر و باطن. رسول پاک صاحب دولاب صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اور جناب غوث اعظم پاک شیخ صاحب بغداد پیر پیرا میر دینا شاہ جینا آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صاحب دولاب صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام حضور نور الثقلین ہے. نور الثقلین دونوں جہاں کے نور ہے اور وہ نور خدا ہے. رسول پاک صاحب دولاب اور خدا سے جدا نہیں ہے. حضرت جناب امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ صدق رسول اللہ ہمیشہ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء. درود ہو میرے نانا پاک پہ جو ہر شے کے اول بھی ہے، ہر شے کے آخر میں بھی ہے اور ہر شے کے درمیان میں بھی ضرور ہے. اول آخر ظاہر باطن محبوب پاک صاحب دولاب ہیں. اور فرمایا فعلمت علم الاولین والآخرین بل علمہ وذاتہ ذاتہ. یہ مرآت العارفین کتاب ہے فی ملتمس زین العابدین حضور امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ کی. آپ فرماتے ہیں بس میں نے جان لیا علم اولین اور آخرین کا، بس میرے نانا کا علم خدا کا علم ہے اور میرے نانا کی ذات خدا کی ذات ہے. اب امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ صدق رسول اللہ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے قرآن کی حقیقت کو اور رسول پاک صاحب دولاب کی ماہیت کو اور خدا کی ذات کی الوہیت کو؟ امام پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا. اور امام پاک فرما رہے ہیں کہ میرے نانا پاک کا علم خدا کا علم ہے اور میرے نانا کی ذات خدا کی ذات ہے. اے ظاہر و باطن تہمانو، یہ جناب غوث اعظم پاک پیران پیر نے فرمایا. روشن دے وجود تست کونین، یہ اب مجھے یاد آ گیا حضرت پیران پیر جناب کا. فرمایا پیران پیر آپ کا یہ کلام ہے، آپ نے بہت کلام فرمائی اور نظم میں بھی آپ نے کلام فرمائی. نثر سے آپ واقف ہیں، آپ کی کلام منظوم میں بھی ہے حضرت غوث پاک پیران پیر کی. اور یہ جناب غوث پاک شہنشاہ بغداد آپ کا یہ شعر ہے، دیوان غوث اعظم میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ شعر درج ہے. آپ نے فرمایا روشن
سورج کو کوئی جدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سورج مخلوق ہے اور مخلوق کی نور سے مخلوق کی نور جدا نہیں ہو سکتا، تو خالق کے نور سے خالق کا نور جدا کیسے ہو سکتا؟ ہرگز جدا نہیں ہو سکتا. اور وہ شخص حقیقی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سورج آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے، اور حضور کا جو شخص حقیقی ہے، حضور ساری کائنات کو ہم وقت روشن فرما رہے ہیں، اپنے نور سے روشن فرمائے ہوئے ہیں. اور اے ظاہر و باطن ہما نور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ظاہر بھی نور ہے، باطن بھی نور ہے. آپ کا ظاہر بھی حق ہے، باطن بھی حق ہے. اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اور ہوا اشارہ ہے. شیخ عبدالحق محدث بھی آپ فرماتے ہیں کہ ہوا اشارہ ہے، اور ہر اشارے کے لیے ایک مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے. تو اس میں حمد بھی ہے، نام بھی ہے، یعنی یہ اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی طرف بھی ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ حمد بھی ہے، نام بھی. مگر حضور قبلہ عالم روضہ پاک والوں نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ غیر مدرک ہے، اللہ تعالیٰ نامحدود ہے، اللہ تعالیٰ نامعبود ہے، اللہ تعالیٰ صفت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ طرف سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے. اشارہ نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کی طرف. کہاں کریں گے؟ آسمانوں کی طرف کریں گے تو وہ فرماتا ہے زمینوں میں ہوں. زمینوں میں کریں گے وہ فرماتا ہے آسمانوں میں. مشرق کی طرف کریں گے تو وہ مغرب میں، شمال کی طرف کریں گے وہ جنوب میں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے جدھر تمہاری نظر اٹھ رہی ہے اللہ کا چہرہ دیکھ رہی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام میں ہر طرف خدا کو ہی سجدہ ہو رہا ہے. ادھر والے ادھر کر رہے ہیں، ادھر والے ادھر کر رہے ہیں. ہر طرف سجدہ ہو رہا ہے نا، ہر طرف سجدہ ہو رہا ہے. مطلب ہر طرف خدا تعالیٰ. کسی ایک جانب خدا کو مقید نہیں کیا جا سکتا، خدا پر قید نہیں لگائی جا سکتی کہ یہاں ہے، یہاں ہے تو کیا یہاں نہیں ہے؟ اچھا یہاں ہے تو کیا وہاں نہیں ہے؟ اچھا وہاں ہے تو کیا یہاں نہیں ہے؟ اور طرف اس کی ذات ہے. یہ خدا تعالیٰ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. اشارہ جب بھی ہوگا کسی تعین کی طرف ہوگا، اشارہ جب بھی ہوگا کسی وجود کی طرف ہوگا، تو وہ وجود وجود محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا تو وہ حضور کی طرف اشارہ ہے. لہذا حضور ہی اول ہے، حضور ہی آخر ہے، حضور ہی ظاہر ہے، حضور ہی باطن ہے. اور جبریل حاضر ہوا، عرض کی السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. حضور نے فرمایا جبریل یہ تو اللہ کی ذاتی صفات ہے. اول آخر ظاہر باطن ہونا اللہ کی ذاتی صفات ہے، ذاتی صفات ہے، تو ذاتی صفات ہے. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ معبود کو میرے انہی ذاتی اسماء سے موصوف کر، کیونکہ میرا معبود ہی اول ہے، میرا معبود ہی آخر ہے، میرا معبود ہی ظاہر ہے، میرا معبود ہی باطن ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت زمن برکت تو بہت بڑے عالم تھے، اس شعر میں تو وہ بہت بڑے عارف نظر آ رہے ہیں. وہ صرف عالم ہی نہیں تھے
39 جلدیں اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے شریعت کے فتوے جاری فرمائے اور میرے دادا پاک نے عشق کے فتوے جاری فرمائے اور وہ مان جائیے وہ 39 جلدیں ہیں اور میرے دادا پاک کی 40 جلدیں بات ہوئی نا دو ہی ہستیاں ہیں ایک نے شریعت کے فتوے جاری کر دیے دوسری نے حقیقت کے فتوے جاری کر دیے تو وہ صرف شریعت ہی نہیں ہے شریعت سے آگے بھی بہت کچھ ہے اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بالبعض میری بات آیات کا تم اقرار کرتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو نہیں میری تمام آیات میں جناب کا اقرار کرو یعنی اگر شریعت مطہرہ قرآن میں ہے تو کیا طریقت نہیں ہے کیا معرفت نہیں ہے کیا حقیقت نہیں ہے موجود ہے اللہ فرماتا ہے ولا حطم ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی خشک چیز کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو جب ہر خشک چیز ہر تر چیز قرآن میں موجود ہے تو کیا علم طریقت قرآن سے باہر ہے صرف علم شریعت ہے اگر صرف علم شریعت ہی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بانی کو رسول کو اولو العزم پیغمبر کو صاحب کتاب نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس علم شریعت حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو شریعت کے بانی تھے وہ تو شریعت کے مکلف تھے وہ تو تورات کے حافظ تھے ان کی اپنی شریعت تھی اور 70,000 انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر آئے سبحان اللہ ہر نبی کی اپنی شریعت نہیں ہوتی کئی نبی پہلے نبیوں کی شریعتوں پر آئے 313 رسول تھے ان میں 4 رسول اولو العزم ہیں جن کی اپنی شریعت باقی سب رسول باقی سب نبی ان نبیوں اور رسولوں کی شریعتوں پر آئے 70,000 انبیاء صرف موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے اتنی وسیع تھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اتنے وسیع و عریض شریعت کے بانی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے کون سا علم حاصل کرنے کے لیے علم طریقت معلوم ہوا کہ علم شریعت کے حصول کے بعد علم طریقت کا حصول فرض ہے تو وہ طریقت کا کون سبق دے گا شریعت والے کو نہیں دے سکتے جو طریقت کا درس دیتا ہے اس کے پاس شریعت بھی ہونی چاہیے اور اگر اس کے پاس شریعت نہیں ہے تو وہ طریقت کا درس دے نہیں سکتا کیونکہ شریعت راستہ ہے طریقت اس پر چلنے کا نام ہے معرفت اس کی پہچان کا نام ہے حقیقت وہاں پہنچ جانے کا نام ہے حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا الشریعت کالبحر شریعت دریا کی مانند والطریقت کالسفینہ طریقت کشتی کی مانند والمعرفت کالصدف معرفت صدف کی مانند والحقیقت کالصدف حقیقت صدف کی مانند والمعرفت کالدر معرفت موتی کی مانند سمجھ آ رہی پھر حضور کی حدیث ہے فرمایا شریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت اسراری حضور نے فرمایا شریعت میری زبان ہے شریعت میری کلام زبان ہے طریقت میرے افعال ہے معرفت حقیقت میرے حال ہے معرفت میرے راز ہے تو چاروں شانیں حضور کی تو شریعت کے علم کے حصول کے بعد طریقت کے علم کا حصول چاہیے پھر معرفت کا حصول پھر حقیقت کا حصول تو وہ کون کرائیں گے وہ جو اہل طریقت ہیں وہ جو اہل معرفت ہیں وہ جو اہل حقیقت ہیں وہ جو اہل اللہ ہیں وہی طریقت کے اسباب بتلاتے ہیں اور وہی شریعت کو بھی جاننے والے ہیں اور وہی حقیقت کو بھی جاننے والے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ایک شریعت کا عالم ہو یا وہ طریقت سے بھی باخبر ہو ہرگز نہیں اور جو طریقت سے باخبر ہوگا جو معرفت سے باخبر ہوگا جو حقیقت سے باخبر ہوگا وہ شریعت کا علم خوب جانتا ہوگا کیونکہ ہر عالم ولی نہیں ہوگا مگر ہر ولی عالم ضرور ہوگا
ایمان نو خبر نہ پائی پہلے فرمایا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا ہر نے دے کے اچڑ دے یعنی دین اور علم اور چیز ہے دین اور چیز ہے یا شیطان کے پاس علم تھا کہ نہیں تھا مگر اس کے پاس دین نہیں تھا تمام یزیدیوں کے پاس علم تھا مگر ان کے پاس دین نہیں تھا کیونکہ دین حسین پاک ہے ٹھیک اچھا تو اسی طریقے سے پھر آگے فرما دیا پھر دین سے بھی بڑھ کر فرمایا کہ کیا ہوا جس منزل کو عشق پہنچاوے ایمان کو خبر لگائی وہاں سب کچھ پیچھے رہ گیا اور عشق آگے چلا گیا اور پھر فرمایا غوث قطب سب برے رے غوث قطب سب برے رے عاشق جان اگیرے اب رسول پاک صاحب دولار موضوع فرماتے جناب کلی تمہارے فرماتے صحابہ زمین پر نہیں گر رہے حضور کا وضو مکمل ہو گیا ایک قطرہ بھی زمین پر صحابہ نے نہیں گرنے دیا کس آیت میں ہے کس قرآن میں ہے الحمد سے لے کر الناس تک کوئی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ جب میرا معبود وضو کرے تو پانی کے قطرات زمین پر نہ گرنے دینا نہیں کوئی حدیث دکھائے کسی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا ہو کہ جب ہم کلی کریں زمین پر نہ گرنے دیا کرو کوئی نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور ہے تو صحیح نا ہے نا تو یہ کیا ہے